نقوی صاحب مجھے ذرا بتائیے گا آپ ذرا کہ دیکھیں آئی اے ای اے سے وہ کہتا ہے جناب کہ وہاں پہ ان کے جو بھی آبزرورز آئیں گے یا آ کے وہاں پہ انسپیکٹرز آئیں گے وہ آ کے انسپیکٹ کرنا چاہیں گے تو ایران کا کنسرن یہ ہے کہ جناب میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، میں ان کو جناب بالکل ایکسیس نہیں دوں گا۔ اچھا اس کے بھی ملٹیپل ریزنز ہیں بقول ایرانینز کے جو کہ کوریڈورز آف پاور میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بقول کہ وہاں پہ کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو کہ آئی اے ای اے کے ممبرز نہیں ہوتے یا فار دیٹ میٹر ان کے امپلائیز نہیں ہوتے یا ان کے انسپیکٹرز نہیں ہوتے ہیں۔ چلیں یہ تو بات ہوگی، لیکن ابھی اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہا ہے این پی ٹی۔ یس، این پی ٹی سے بھی وہ جناب سمجھتا ہے ایران کے این پی ٹی جو ہے اس نے اس ساری سٹرائکس جو ہوئی اس پہ ایران کے اوپر، اس نے این پی ٹی نے اس کو ہیلپ آؤٹ نہیں کیا، اس کو بیل آؤٹ نہیں کیا، اس کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوا این پی ٹی۔ سو وہ وہاں سے بھی پیچھے ہٹنا۔ سو میں گزارش یہ کر رہا ہوں، پوچھ یہ رہا ہوں، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کا آئی اے ای اے کہہ رہا ہے کہ جناب اس کا نیوکلیئر پروگرام جو ہے کمپلیٹلی ڈسٹرائے نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہی اسی قسم کی بات امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ جناب وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے نہیں ہوا لیکن وہ کچھ سال پیچھے چلا گیا ہے، ٹھیک ہے، چلیں اس کو اپنی جگہ رکھ لیں، ٹھیک، لیکن اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ مزید سینکشنز لگیں گی اس پہ ایران پہ، مزید اس کو پرابلمز فیس کرنی پڑیں گی، مزید ہیٹ فیس کرنی پڑے گی، اور اس ساری چیزوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اگر وہ کچھ سال پیچھے چلا گیا اس کا نیوکلیئر پروگرام ایران کا، تو پھر وہاں پہ کوئی رجیم جو ہے وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو، یا اس کو بھی بیک ڈراپ پہ چھوڑ دیا گیا ہے، مطلب کہ ویسٹ نے یا اسرائیل نے یا امریکہ نے کہ جناب وہاں پہ رجیم چینج ابھی نہ کی جائے کیونکہ اس کے بھی وجوہات ہیں، جیسے ہم نے دوسرے ممالک میں دیکھا، دوسرے ممالک میں اگر رجیم چینج ہوتی ہیں جیسے عراق میں چینج ہوئی اور کسی اور جگہ پہ چینج ہوئی تو اس کا ایک فال بیک ہوتا ہے، سیریا میں اس کا ایک فال بیک ہوتا ہے، اس کا فال بیک یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کو ذرا تھوڑا سا مینج کرنا اس ملک کو، ٹھیک ہے ویسٹ کے لیے تو آسان ہوتا ہے لیکن دین اگین وہاں پہ انٹرنل جو ایشوز کراپ اپ کر جاتے ہیں ان کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ سو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اگر مد نظر رکھی جائے تو سینکشن مزید لگیں گی ایران پہ، یا فار دیٹ میٹر رجیم چینج بھی نہیں ہوگا، یا کیا؟ ہاؤ شوڈ وی گو اباؤٹ اٹ، ہاؤ شوڈ وی ٹیک اٹ ان دا ڈیز ٹو کم؟ اس کو کیسے ہم لیں؟ اس کو اگر انالائز کیا جائے، دیکھیے اول تو ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام کو کمپلیٹ ڈسٹرکشن اس کی نہیں ہوئی ہے، اس کو ابھی بھی اس کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ یورینیم کو انرچ کرے، اس کے پاس سینٹریفیوجز ہیں جس میں وہ یورینیم کی انرچمنٹ ہوتی ہے، اور وہ اس کو اگر اس کے پاس 10,000 سینٹریفیوجز تھے جس میں سے 2,000 یا 3,000 تباہ ہو گئے ہیں، تو پھر بھی 7,000-8,000 ان کے پاس ابھی بھی موجود ہیں، اور وہ 2-3,000 اور بنا بھی سکتے ہیں، تو سینٹریفیوجز موجود ہیں اور انریچمنٹ نو ہاؤ ان کے پاس ہے، اس کا علم ہے کیسے کرنے کا، تو وہ پروگرام ان کا برقرار ہے۔ ایک نمبر 2، چونکہ پروگرام برقرار ہے، مغربی ممالک اس کو مزید 2 چیزیں کر سکتے ہیں۔ آپ سینکشنز کی بات کر رہے ہیں، مگر اس سے بڑھ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم پھر سے اس کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں، اگر ایسا کرتا ہے تو اور ڈسٹرکشن کر سکتا ہے، تو یہ ایک ان اینڈنگ گیم چلے گا۔ اس میں ایران پرعزم اور خوددار ملک ہے اور وہ اس پہ سٹینڈ لے گا۔ نقوی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتے ہیں۔ آئی ہیو اے کویسچن، مطلب اس میں اگر دوبارہ سٹرائک کی جاتی ہے ایران کے اوپر تو اس کے کتنے چانسز ہیں کہ جناب وہ پھر جتنے بھی وہاں پہ لیٹس پٹ اٹ دس وے کہ جتنے وہاں پہ انرچمنٹ کا پروسیس ہے وہ مزید رک جائے گا یا اور پیچھے چلا جائے گا، یا ہاؤ ول بی گیج اٹ؟ جی پھر ہم آئی اے ای اے کی آبزرویشن پہ چلیں گے کہ جناب وہ کیا کہتا ہے، کتنی ڈیمیج ہوا ہے کتنا نہیں؟ دیکھیے نا، ایران کی اب جو پوزیشن ہے اس نے آئی اے ای اے سے تعاون ختم کر دیا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ جتنے آئی اے ای اے کے کیمراز لگے ہوئے تھے ان کے مختلف تنصیبات میں، ناتانز میں، فردو میں، اصفہان میں، تو وہ سارے کیمراز انہوں نے اس کے کنیکشنز کاٹ دیے ہیں۔ دوسرے، وہ آئی اے ای اے کے انسپیکٹرز کو نہیں جانے دے رہے، اس لیے کسی کو نہیں پتا ہے کہ ایران کی نیوکلیئر پروگرام کی کیا پوزیشن ہے۔ اب اگر پھر سے بمباری ہوئی
یا سینکشنز لگے. تو بمباری کے کیس میں تو وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی سیکورٹی اور مضبوط کر رکھی ہے, وہ میزائلز بھی چلا سکتے ہیں, ان کو چین سے بھی مدد ملتی ہے, تو یہ آسان نہیں ہوگا. اور جہاں تک سینکشنز کا سوال ہے, ایران نے تو سینکشنز بہت سال برداشت کیا ہے, سال سال سینکشنز کے تحت رہا ہے, تو وہ بھی ایران کر لے گا مینج. تو یہ اور ریجیم چینج جو ہے نا, وہ رانا صاحب میں نہیں سمجھتا کہ ایران کی ریجیم بدلے گی, کیونکہ ایران میں نتیجہ کیا ہوا ہے کہ جب اس کے اوپر حملہ ہوا اسرائیل کا اور پھر امریکہ کا, تو وہاں پہ پھر سے اتحاد پیدا ہو گیا ہے, کوہیسو ہو گئے. ان کے ملک میں ظاہر ہے لوگ بہت اس کے خلاف ریجیم کے ہیں, لیکن تنقید اور کرٹیسزم وغیرہ وہ چل رہی ہوتی ہے, لیکن ریجیم نہیں بدلے گی. میں نہیں سمجھتا کہ ریجیم بدل سکے. اور ریجیم کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. یہ جو رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہے, یہ بیچارہ ان ایکسپیرینسڈ بغیر کسی تجربے کے ینگ آدمی ہے, یہ نہ اس کی کوئی پبلک فالوئنگ ہے, تو یہ کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران میں کوئی ریجیم چینج ہوگا. اور اگر امریکہ نے بمباری کر کے تباہی مچا کے کوشش بھی کی, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ کامیاب ہوگی. Last question. My question is that if America strikes back again on Iran, ٹھیک ہے, and America and Israel know this thing. They know this thing that they have not been able to destroy the nuclear program. They have been able to like push it back a few years, لیکن اس کو completely destroy نہیں کر سکے, تو and they strike back again. ٹھیک ہے, سو اس میں اگر آپ یہ ذہن میں رکھیں, you should keep this thing in mind, نقوی صاحب, کہ Iran has issues, internal issues, and the issues are that there are moles within Iranian army, Iranian political جو circles ہیں اس کے اندر بھی, and they have like security breach کئی مرتبہ ہو چکی ہے ایران میں. So many times the security breaches have occurred in Iran. So they are weak. Iran is weak. So keeping in mind that Iran is weak internally, so how will they be able to like protect themselves? So if America goes for a strike again, it's going to be an issue for Iranians. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.